کہ ہاں واقعاً یہ ہمارا چاہنے والا ہے جو اپنے بچے کو تربیت اسلام، تربیت دین کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا شعور عطا کر رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے، بس آخری منزل آ گئی، ہوتا یہ ہے کہ ہم نے شروع سے دین کی تعلیم تو دی نہیں، جب بچہ جوان ہوا، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا تو اب باپ مولوی کے پاس دوڑتا ہے، مولوی صاحب ایک تعویذ لکھ دیجئے، میرا بچہ سنتا نہیں ہے، میرا بچہ کہنا نہیں مانتا، میری بچہ بات نہیں سنتا، ہم بولتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھیں لڑاتا ہے۔ اب کیوں آئے ہو مولوی کے پاس؟ اگر بچپن میں مولوی کے حوالے کر دیا ہوتا تو آج تعویذ لکھوانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اچھا ہمارے جیسے مولوی کو فائدہ بھی ہے، لگے دو چار اور آ جاؤ، اچھا تعویذ لکھوانا ہے، کیا ہو گیا؟ ایسا ہو گیا، تو ایسے تو نہیں لکھائے گی نا، اس کے لیے تو ہرن کی جھرلی چاہیے، معمولی تھوڑے ہے تعویذ لکھنا، آسان تھوڑے ہے۔ 30 سال پرانی بیماری ہے تمہارے بیٹا میں، شروع سے تو کچھ سکھایا نہیں، 30 سال پرانی بیماری، تب تعویذ لکھوانا ہے تو ایسے تھوڑے جائے گی بیماری۔ ہرن کی جھرلی چاہیے، زعفران اصلی چاہیے، اور فلاں چاہیے اور فلاں چاہیے۔ ارے سرکار لکھ دیجئے، جھرلی ہرن کے لیے زعفران، ارے سرکار ہم کہاں سے لائیں؟ تو 5000 روپے جمع کر دو، صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ ہمارے جیسے مولویوں کی چاندی ہو گئی۔ سمجھ میں یہ نہیں آیا، اگر ہم نے شروع میں بچے کو کیئر کیا ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ یہ تعویذ کی ضرورت ہوتی، نہ تعویذ کا مسئلہ پیدا ہوتا۔ تعویذ کا اثر جب اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ اس طرح سے ہو تو تمہارے گھر میں سب سے بڑی تعویذ قرآن کے شکل میں رکھی ہوئی ہے، گھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دو، تمام بلائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھیے، قرآن۔ اچھا ہم بھی بڑے عجیب شخص ہیں جناب، آپ کے لیے سنیں، ہم بھی بڑے عجیب شخص ہیں، کما کے لایا بڑی محنت سے دولت، جمع کیا اور لے جا کے ایک بینک میں شیام لال کے حوالے کر دیا، اور اس نے ایک ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچا اور ایک کاغذ ہمیں پکڑا دیا، اور بڑے اطمینان سے ہم ٹیڑھی میڑھی لکیر کو سینے سے لگا کے لا کے الماری میں بند کر دیا۔ شیام لال کی ٹیڑھی میڑھی لکیر پر اتنا بھروسہ، توجہ چاہتا، اس کی ٹیڑھی میڑھی لکیر پہ اتنا بھروسہ کہ اسے لا کے الماری میں رکھ دیا 8 سال 6 مہینہ۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں ہے ذرا سوچیں، 8 سال 6 مہینہ اس ٹیڑھی میڑھی لکیر کو، جس کو ہم جانتے بھی نہیں، جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں، اس کی اس لکیر کو بڑی سینے پہ سجا کے الماری میں لاک کر کے رکھتے ہیں کہ 8 سال 6 مہینہ کب پورے تو ہم جائیں اس تو، اور وہ لے کے پتہ چلا وہ تو جا چکا ہے، اس کی جگہ کئی دوسرے آ کے جا چکے، 2 سال پہ 3 سال پہ ٹرانسفر ہوتا ہے نا۔ اما شیام لال کی ٹیڑھی میڑھی لکیر پہ انسان کو اتنا یقین ہے، خداوند عالم نے قرآن کی شکل میں پورا چیک رکھ دیا ہے آپ کے گھر میں، اور آواز دیتا ہے اگر تم میرے نام پر 100 روپیہ خرچ کرو گے تو میں 100 گنا تو نہ صحیح 10 گنا ضرور عطا کروں گا۔ خدا پر یقین نہیں ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے جناب۔ آپ ایسا نہ سوچیے کہ میں نے آپ کے لیے کہا ہے، معاف کیجیے گا، ایک سلوات پڑھ دے بس معاف۔ اصل میں کبھی کبھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کسی کی طرف اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ چلیے ان کی سلامتی کے لیے ایک سلوات پڑھ دے بس خدا انہیں سلامت رکھے، طول عمر عطا فرمائے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس منزل پہ ہیں،
ہمارے ایمان کس منزل پہ ہے، ہمیں خدا پہ کتنا بھروسہ ہے، ہم خدا پہ کتنا توکل کرتے ہیں۔ مکتب کے دینے کے لیے بات آئی، چندہ کے لیے، تو کہا ابا گھر میں نہیں ہے۔ مسجد کے دینے کی بات آئی تو کہا ابا گھر پہ نہیں ہے۔ کسی اور چیز کے دینے کا مسئلہ آیا تو کہا فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، اچھا کمانے والے ماشاءاللہ گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، چندہ لینے گیا مسجد کا تو ایک نے دے دیا، کہا بقیہ 4، کہا ابا نے تو دے دیا، اب ہماری کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ابا کو اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جو حالات حاضرہ ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اور یہ سوچیے گا کہ مولانا آج ہمارے اوپر پڑھ لے، میں آپ کے اوپر نہیں پڑھ رہا ہوں کسی کے اوپر۔ جو حالات زمانہ ہے وہ حالت حاضرہ، میری ذمہ داری ہی یہی ہے۔ خیبر خندق تو سننا ہوگا تو سن لیجئے گا، وہ بھی سنا دیں گے، لیکن اب موقع کہاں ہے؟ اب تو 4 دن بچا ہی آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے۔ ہمیں جو پڑھنا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بقیہ پسند آنا نہ پسند آنا وہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہم تو غیبت امام میں آپ کی ذمہ داری کیا بنتی؟ امام جب ظاہر نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اس وقت سب سے زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف اپنے کردار کی بدولت متوجہ کریں۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام کردار اور اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ ہمیں بھی اپنا کردار دکھانا ہے، اخلاق دکھانا ہے۔ امام حسین نے کون سا کردار دکھایا، سوچ سکتا ہے انسان، تصور کر سکتا ہے؟ سید سجاد نے کتنے عظیم کردار دکھائے۔ جب جناب مختار ایک ایک کو تلاش کروا رہے تھے یزیدیوں کو، تو جناب علی اکبر کا قاتل فرار کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، صحرا میں بھاگتا ہوا بھوکا پیاسا پہنچا، جہاں بلب تھا کہ دور سے خیمہ نظر آیا، اس کی جان میں جان آئی، کہا ارے لگتا ہے کوئی صحرا میں کوئی مسافر ہے، اس کے پاس چلتے ہیں کچھ مل جائے گا۔ جیسے ہی قریب گیا، دروازے پہ کیا دیکھا کہ علی ابن الحسین ہمارا چوتھا امام تشریف آیا۔ جیسے ہی مولا کو دیکھا پلٹا، بھاگنا چاہا۔ مولا نے آواز دیا، اے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ لگتا ہے تو مسافر ہے، قریب آ۔ قریب آیا، مولا نے کہا لگتا ہے پیاسا ہے، لگتا ہے بھوکا ہے۔ مولا نے اسے بٹھایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کیا اس کی۔ کچھ دیر اس نے آرام کیا اور جانے لگا تو ایک بار کہتا ہے، اے فرزند رسول لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اللہ، فرزند رسول لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ ایک بار جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا، سید سجاد تڑپ گئے، کہتے ہیں ملعون تجھے اور میں نہ پہچانوں، تم میرے بھیا اکبر کا قاتل ہے۔ اللہ، تو میرے بھیا اکبر کا قاتل ہے۔ جیسے ہی یہ سنا، کہا مولا آپ پہچانتے تھے، اس کے بعد بھی آپ نے ایسی مہمان نوازی کیا؟ کہا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہم اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے عزیزو، یہ سید سجاد میرا مولا عابد بیمار، بڑے مظلوم مولا ہے میرا، بڑا ظلم سہا ہے اس آقا نے میرے۔ ہاں زندان شام میں مقید ہے، قید خانے میں ہے۔ دروغہ زندان آ کے کہتا ہے سید سجاد ہم نے بیویوں کو رونے کے لیے تو منع نہیں کیا ہے، بیویاں روتی ہیں، بیویاں گریہ کرتی ہے، ہم نے کبھی رونے کو تو نہیں روکا، کبھی رونے کو تو منع نہیں کیا، لیکن ایسے سید سجاد جب رات کی تاریکی ہوتی ہے نا تو ایک بی بی پشت زندان آ کے بیٹھ جاتی ہے اور عجب انداز میں روتی ہے، آواز دیتی ہے ہائے حسین۔ اللہ اکبر، سلامت رہے سلامت رہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سید سجاد کی عظمتوں پر کروڑوں سلام۔ سید سجاد کا پرسہ، ائمہ کا پرسہ، حاضران گرامی بڑی قیامت کی منزل ہے۔ سید سجاد آپ اس بی بی سے منع کر دے کہ قید خانے سے باہر نکل کے نہ رویا کرے۔ ارے سید سجاد کہتے ہیں دروغہ زندان تو قید خانے میں دروازے میں بند کیا ہوا ہے تالا، یہاں سے کیسے کوئی نکل کے جا کے گریہ کر سکتا ہے؟ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں سید سجاد، رات کی جب تاریکی ہوتی ہے ایک برقع پوش بی بی پشت زندان پہ آ کے بیٹھتی ہے،
اور گریا پہ گریا کرتی ہے۔ سید سجاد آپ منع کر دیں۔ سید سجاد کہتے ہیں میں پھوپھی سے بات کر کے آتا ہوں۔ اے پھوپھی اماں، کیا کوئی بی بی زندان سے باہر جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ شہزادی کہتی ہے میرے لال، کوئی بی بی کیسے جا سکتی ہے زندان سے باہر؟ ہاں، ایک بار سید سجاد آتے ہیں، کہتے ہیں اے ذروق زندان، اگر آج کی رات تاریکی میں کوئی بی بی آ کر پشت زندان پر روئے تو ہمیں آ کے آواز دینا، ہم چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کون بی بی ہے۔ ارے ایک بار وہ موقع آیا، رات کی تاریکی چھائی، بی بی آ کے پشت زندان پر آواز دے رہی، ہائے حسین، ہائے پیاسا حسین۔ داروغہ زندان نے آواز سنا، تیزی کے ساتھ آیا سید سجاد، چلیے چل کے دیکھیے پشت زندان پہ کون بی بی رو رہی ہیں۔ زینب نے سنا، آواز دیا سید سجاد، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ سید سجاد اور شہزادی زینب نکلی، پشت زندان پر آئی، کیا دیکھا ایک بی بی ہے جو ہاتھوں کو پھیلائے آواز دے رہی، ہائے میرا غریب، ہائے میرا حسین۔ ارے ایک بار زینب آگے بڑھی اور بڑھ کے کہتی ہے، اے بی بی آپ کا بڑا شکریہ، اے بی بی آپ کا بڑا شکریہ، آپ اس رات میں میرے ماجائے پہ ایسے آنسو بہا رہی ہیں، میرے حسین پہ ایسے رو رہی ہیں۔ اے بی بی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ ایک بار جیسے ہی یہ زینب نے فریاد کیا، نقاب پوش بی بی نے آواز دیا، اے زینب تو نے نہ پہچانا، ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ ارے اتنا سننا تھا، زینب تڑپ گئی، اماں کی آغوش میں آئی، اے اماں، ارے کربلا کے بعد تیری زینب در بدر پھرائی گئی۔ ارے فاطمہ تڑپ کے آواز دے رہی، اے زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ عالم الذین ظلموا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے، مولا امام زمانہ کی معرفت عنایت فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار انہیں شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، زائرین امام حسین 40 کے لیے کروڑوں کی تعداد میں کربلا کی طرف رواں اور دواں ہیں اور کربلا پہنچ چکے ہیں۔ اے پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مراجع کرام کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، ان کے ناصروں میں ہم سب کو شمار فرما۔ ماتا